السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگم محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج ہم بات کرتے ہیں جمعے کے حوالے سے ہی، نماز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد القادری نعیمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے گا، قرآن و سنت نبوی کی روشنی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ باجماعت نماز کو سے روکا گیا ہو، یا باجماعت نماز کی اہمیت کیا ہے، پہلے یہ بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجماعت نماز ادا کرنا شریعت اسلامیہ نے بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے۔ روایتیں مختلف بھی آئی ہیں، تو جماعت کی جو اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے فرامین کے مطابق وقتاً و فوقتاً بیان فرمایا ہے۔ تو جماعت کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے ایک ایسا معیار عطا فرمایا ہے کہ انسان ایک جماعت ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جماعت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور انسان جیسی جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی گٹھریوں کو اپنے سر پر رکھ کر جب جماعت میں حاضر ہوتا ہے، اس جماعت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی گناہوں کی گٹھریوں کو دور فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اس جماعت کی برکت سے اللہ پاک اس گناہوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اس حیثیت سے جماعت کی جو اہمیت کو بیان کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے۔ اچھا، تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ ہے یا کوئی ایسے گزرے ہوئے دن ہیں جن میں کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے جو ہے کسی وبا سے نمٹنے کے لیے باجماعت نماز منع کی ہو یا مسجد میں جانے سے منع کیا ہو؟ جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بارش کا سلسلہ رہا، طاعون جیسی بیماری کا سلسلہ رہا، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آنے سے روکا ہو یا مسجد سے نماز پڑھنے سے منع کیا ہو، بلکہ اس بیماری سے نمٹنے کے لیے، اس وبا کے پھیلنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ جس کو جو آسانی ہو، جیسے بہتر سمجھے، وہ اپنی جگہوں پہ نماز ادا کرے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ جل مجدہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جس جگہ پر آپ نماز ادا کریں آپ کی نماز کامل ہوگی۔ رہا مسئلہ مسجد میں آنے سے روکنے سے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جیسے وقت کے اندر یہ جو وائرس پھیل رہا ہے، اب ہمارے ماہرین کا جو کہنا ہے، جو ہمارے جو سائنسدان ان کا کہنا ہے کہ یہ وبا جو ہے ٹچ ہونے سے پھیلتی ہے اور یہ منتقل ہوتی ہے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس میں احتیاط کی تدبیر کو سامنے رکھتے ہوئے ملنا جھلنا کم کر دیا جائے۔ تو لہذا مسجد میں نماز پڑھیں آپ، جہاں صف جوڑنے کا حکم ہے وہاں عرف کے اندر اور وقت کے لحاظ سے وہاں اگر ہم فاصلہ دے کر بھی اگر نماز ادا کریں تو جماعت میں نماز کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے جمعے پچھلے 3-4 جمعوں سے بہت زیادہ مطلب کہ لوگوں کا اور ہماری پولیس اور رینجرز ان کا بہت مطلب کہ ایک گتم گتا ہو جاتا ہے، لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں وہ پولیس والے یا رینجرز والے وہ تو حکومت وقت کی پابندی کر رہے ہیں، ان کے اوپر احکامات ہیں تو وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، لوگوں کا اس میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ یہ جو قانون نافذ کرنے والے جو اہلکار ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے سینے میں بھی اللہ رسول کا خوف ہے۔ اب یہ اپنے حاکم وقت کے تابع ہیں، یہ جو مساجد میں موبائل کھڑی کر دی جاتی ہیں، لوگوں کو روکا جاتا ہے، عوام الناس کو،
اور دوسری بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ بعض لوگ نماز کی حالت میں تھے، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، بعض اہلکاروں نے ان کے اوپر زبردستی لاٹھی چارج کی ان کے اوپر، اور ان کو مارا پیٹا، مسجد سے نکالا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو جس کیفیت میں ہے نماز میں، اس کو نماز پوری کرے، اور نماز پوری کرنے کے بعد اس کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ یہ کون سا درس ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب جو مسجد میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا؟ اس سے تو مزید اور انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اب جن علاقوں کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے کہ عوام اور جناب یہ اہلکار کے اندر جب گتم گتہ ہوئی ہے، وہ اسی بنا پر ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ مسجد میں گھس کر نمازیوں کو مارا ہے جو نماز کی حالت میں۔ تو ایسا کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے اس کی شرائطیں ہیں، جو شریعت اسلامی نے بیان کی 6 شرائطیں ہیں جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے۔ ان 6 شرائط میں سے ایک شرط ہے اذن عام کا ہونا، عام اجازت۔ عام اجازت کا مطلب ہے کہ دروازے مسجد کے کھلے ہونا چاہیے۔ جب اذن عام ہی نہ پایا جائے گا تو جمعہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ان 6 شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب وہاں پر چونکہ دروازے بند کرائے جا رہے ہیں، لیکن وقت کے اعتبار سے ہمارے علماء نے یہ بھی فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ اب اذن عام کی بھی جو شرط ہے اس کو مفقود کر دی جائے۔ مطلب 40 آدمی جمع ہو گئے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا یہ اذن عام ہے۔ 30 آدمی جمع ہو گئے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ اذن عام کے اندر، عام اجازت کے اندر شامل ہے۔ لیکن مسجد میں تالے لگانا، مسجد کو بند کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اچھا، کیونکہ مفتی صاحب یہ کرونا وائرس آپ کو بھی معلوم ہے، لوگ اگر سوشل ڈسٹینس نہیں رکھیں گے اور قریب رہیں گے تو لگنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد میں چلیں، اگر آپ چاہیں تو کم تعداد میں آ جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ مسجد اتنی بھر جاتی ہے کہ باہر تک لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا لوگوں کو خود خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں چلیں، اگر کچھ لوگوں کی اجازت بالکل کرنا چاہیے، بالکل۔ دیکھیں، پولیس اور عوام یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اگر وہ اسلام سے نہ ٹکرائیں، شریعت سے نہ ٹکرائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پالیسیوں پر عمل کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ جہاں تک تعلق وائرس کا ہے تو وائرس تو ایسی وبا آئی ہے، ایسی بیماری آئی ہے کہ یہ ساتھ بیٹھنے سے، ہاتھ ملانے سے، گلے لگنے سے، ساتھ ملنے جھلنے سے یہ منتقل ہو رہی ہے۔ اور یہ وبا، اس وبا کا نام ہے وائرس، اور یہ چلنے سے چلتا ہے اور رکنے سے رک جاتا ہے۔ تو جتنا ہم اس کو، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جتنا اس کے اندر اپنے آپ کو بچائیں گے، لوگوں کے ملنے جلنے سے احتیاط کریں گے۔ اگر حکومت جہاں 4 مہینے میں 2 مہینوں میں اس پر نہیں قابو پائے گی، اگر بالکل ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو وہاں 2 مہینوں کے بجائے ہم ہفتوں کے اندر اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب عوام بھی حکومت وقت کا ساتھ دے، اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جتنا سخت اقدامات ہوں گے اتنی ہی جلدی ہم اس بیماری پر، اس وبا پر قابو پائیں۔ اب رہا مساجد کا، اس کو بند کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہی بند کرنا یا مسجد سے نمازوں کو روکنا، نمازیوں کو روکنا، یہ اس بیماری سے بچنے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت ہم پوری امت کو چاہیے کہ جو اللہ کے عبادت کے جو مراکز ہیں ان میں جا کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کی تسبیحات کو پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، نہ کہ مسجد سے روکا جائے۔ اب مسجد سے روکنا، مسجد میں نماز قائم نہ کرنا، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ اور جو حکومت اسلام اور شریعت کے خلاف جائے گی وہاں پر پھر یہ احکام بدل جاتے ہیں کہ ہمیں پھر ان کی پالیسیوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قرآن اور سنت جو حکم فرما رہا ہے اس کے تابع کر کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا،
مفتی صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، حکومت وقت نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس میں لوگوں کی بھلائی کے لیے لیا ہے تاکہ لوگوں کو کم سے کم اثر ہو، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ حکومت وقت کی بات مانی جائے، اور اس لحاظ سے مانی جائے کہ اگر وہ مسجدوں میں جانے سے منع کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کی بھلائی ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بالکل حاکمی جو وقت ہوتا ہے اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا ایک مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے، بالخصوص جو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں، اسلامی اسٹیٹ ہیں، اور ان کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ کسی کلندر سے کم نہیں ہیں، لیکن وہ اگر عوام کے لیے، رعایا کے لیے اگر کوئی بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ بھلائی کا راستہ قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے تو یقیناً ہمیں اپنے حاکم وقت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کچھ ممالک کی تصویریں سوشل میڈیا پر عام ہوئی ہیں کہ نماز جب صفیں لگتی ہیں تو اس میں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا گیا ہے، باقاعدہ گیپ دیا گیا ہے جو آپ کی آنکھوں سے بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل اپنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل اس عمل سے ہلکا ہے کہ جہاں مسجدوں کو بند کیا جائے، نمازیں نہ ہونی جائے، جمعہ قائم نہ کیے جائیں، اس عمل سے یہ عمل بہتر ہے کہ جناب اگر جہاں پر صف ملا کر کھڑے ہوتے ہیں وہاں اگر گیپ دے کے کھڑے ہو جائیں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس صورت میں شریعت کی طرف سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں تو پھر کیا کہتے ہیں سامنے جو عوام ہے جو کہ مسجد میں جا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، جو آئمہ جو مساجد کی جو پیش امام حضرات ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کریں اور فاصلے سے کھڑے ہو جائیں، نماز کو ادا کریں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اچھا، کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے یہ وائرس جو ہے وہ آپ ہاتھ میں سینیٹائزر وغیرہ لگا کے مر رہا ہے، پھر آپ نے کیا کہتے ہیں ماسک بھی لگانے ہیں، تو نماز کے دوران ان چیزوں کی اجازت ہے؟ سینیٹائزر نماز سے پہلے وضو کے بعد لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز یعنی آمیزش نہیں ہے جس سے وضو اور نماز کی صحت پر اثر پڑے، لہذا اس کی بالکل اجازت لگا سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ ماسک کا، تو ماسک چہرے پر اس صورت میں لگا ہو کہ آپ کا چہرہ چھپے نہیں، اگر نماز کی کیفیت میں، نماز کی حالت میں چہرہ چھپ جائے گا تو پھر وہ نماز کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ماسک اتنا ہو کہ آپ کی ناک ظاہر ہو رہی ہو، ناک کو نہ چھپایا جائے، ناک اس میں ظاہر ہو تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پہن سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر پہ کیونکہ اس وجہ سے بھی زیادہ کویشچن اٹھتے ہیں، اس میں الکوہل ہوتا ہے 70%۔ الکوہل کے متعلق جہاں تک پہلے ایک زمانہ تھا جو الکوہل کے اوپر فتوے تھے کہ جناب یہ حرام چیز اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، جی جس سے لگانے سے نماز، کپڑے وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے الکوہل بھی آ رہے ہیں، ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو الکوہل کا وہ حکم نہیں رکھتی ہیں، اس سے ہلکا حکم ہے، جی تو لہٰذا اس صورت میں وہ بالکل جائے گی۔ بعض عطر ہوتے ہیں، بعض پرفیومز ہوتے ہیں جس کے اندر الکوہل آتا ہے، لیکن وہ الکوہل نہیں جو پہلے وقت کے زمانوں میں جو لگایا جاتا تھا، اور وہ حکم نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، ایک ہمارا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر اسی طریقے سے کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے مسلمان حکمران نہیں ہیں، تو اس مسلمان پہ کتنی پابندی ہے کہ وہ اپنے حکمران کی بات مانے؟ دیکھیں مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اگر غیر مسلم دارالاسلام میں رہ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی احکامات جاری ہوں گے جو ایک مسلم کے اوپر احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی حاکم وقت کے، وہ غیر مسلم ہو بھلے، تو وہاں یہاں پر دونوں برابر ہوں گے، لہذا وہ اپنے مذہب کے مطابق جو اپنی عبادات کا سلسلہ وہ رکھے ہو، لیکن حکومتی جو پالیسیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے وہ اس میں بھی شریک ہوں گے، اپنے اپنے حاکم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا وہ سب پر لازم ہے۔ اچھا، دین اسلام کی روشنی میں اس وبا سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا وہ عمل ہیں جو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو اپنانے چاہیے تاکہ اس سے جلدی نجات پا سکیں؟ سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا مولا ہم سے ناراض ہے، اور جب عالمی سطح پر کوئی وبا آتی ہے، کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، تو اس وقت چاہیے کہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں
اور رجوع اللہ کریں، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور وہ کام عمل میں لایا جائیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو اور اس وبا کا خاتمہ ہو۔ آج ہم نے اپنے اسلام کو، اپنی شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے، اپنے نفس کے ہم تابع ہو چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں قرآن اور سنت کے تابع ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم اپنے نفس کے تابع ہو گئے اور نفس کے تابع ہو کر مغربی کلچر کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ سے دعا کریں، التجائے کریں، جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگیں۔ یقیناً انشاءاللہ جب اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے، التجا کریں گے، وہ مولا بڑا کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس وبا سے ہمارا چھٹکارا عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ سچویشن ایک ایسی ہے، کرونا وائرس ہے، جو ڈیلی کے کمانے کھانے والے ہیں وہ بڑے کیا کہتے ہیں افیکٹ ہوئے ہیں اس سے، تو اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں مخیر حضرات کا رول کیا ہوگا؟ مخیر حضرات کو چاہیے وہ دل کھول کر سفید پوش جو لوگ ہیں جو روز کنواں کھودتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مشکل آئے تو اس میں، بلکہ ہر وقت مخیر حضرات کو اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی امداد کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ نہیں ہے، یہ خیرات نہیں ہے، بلکہ یہ امداد ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی، آج اللہ نے اگر مجھے اتنا وافر مقدار میں جو رزق دیا ہے، جو جمع ہوا تھا میں کھا رہا ہوں، میرے ساتھ رہنے والا جو میرا پڑوسی ہے وہ بھوکا تو نہیں ہے؟ اگر اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ پہنچی ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی امداد دل کھول کر کرنا چاہیے، جس حیثیت سے بھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طریقے سے دیکھا ہے؟ جب کوئی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہو تو اس عمل کو کس طریقے سے دیکھا اور اس کے کیا درجات؟ صحابہ اکرام کے اندر یہ مثالیں بہت موجود ہیں۔ ایک صحابی کے پاس گیا، اس نے اپنے مسئلے کو بیان کیا، اس صحابی نے بغیر کسی کو بتائے اس کی دنیاوی الجھن ہو یا دینی الجھن کو دور کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے اس عمل کی خبر ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے اور آپ نے برکت کے لیے اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مشکلوں کو دور کروں، میں الجھنوں کو دور کروں۔ کچھ لوگ، آخری بات عرض کروں میں، کچھ لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ فلاں صحابی نماز بہت لمبی پڑھا دیا کرتے ہیں، لمبی لمبی قراتیں کرتے ہیں، آقا ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں جانا ہوتا ہے کام کاج کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امام صاحب صحابی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھوں، سورہ آل عمران کی تلاوت کروں، لیکن جب مجھے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو میں قراءت کو خفیف کر دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مشکلوں کو دور کروں، آسانیوں کو پھیلاؤں۔ یہ پہلو بھی ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ معاشرے میں ایک پریشانی کا عالم ہے، اس پریشانی میں ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ منافق خوری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بے شک۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایسوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ دھوکہ دینے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، منافقت کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے اور جو منافقت کرتا ہے دل فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں آیا اس شخص کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ دل اللہ رب العزت نے ایک ایسی جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا پیدا کیا ہے جو بے اختیار ہے، دل پر کسی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ دل سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے پر دیر نہیں لگاتا، لیکن ہم کیونکہ دنیا کی محبت میں پھنس چکے ہیں تو ہمیں صحیح کے علاوہ ہمیں ہر چیز غلط جو ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔
تو اس مناسبت پر دھوکہ دہی دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور جو قرآن اور سنت کے خلاف جائے گا وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس پریشانی کے عالم میں کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی آیت جو کیا کہتے ہیں عوام الناس کو جو ہے کثرت سے کرنی بالکل چاہیے؟ بالکل، سب سے پہلا وظیفہ وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اب میں 5 وقتہ نماز پڑھوں نہ لمبے لمبے وظیفے پڑھوں تو وہ وظیفے میرے بیکار ہیں پڑھنا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے جا بجا سب سے پہلے فرائض کا درجہ رکھا ہے۔ جو فرض ادا کرنے میں کامیاب ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کا چھوٹا سے چھوٹا وظیفہ بھی قابل قبول ہوگا، ٹھیک۔ وہ ایک بڑی مشکل سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہونا۔ ٹھیک۔ 5 وقتہ نماز کے بعد اگر کچھ وقت ملے تو قرآن کریم کا، چاہے آپ 3 آیت تلاوت کریں، آپ اس کو پڑھیں ضرور۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو برکت کے لیے اور اپنے مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا نام ہے، قرآن سمجھنے کا نام ہے، قرآن عمل کرنے کا نام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس وبا سے اگر ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو بے انصافیاں ختم کر دیں، عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو نمٹائیں، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ میں ناجائز پن تو نہیں کر رہا۔ جب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بہت جلد اس وبا سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اچھا، لاسٹ آپ کا کوئی میسج جو کہ جمعے کے وقت نمازوں میں جو کہ گتم گتا ہو جاتا ہے، آپس میں لڑ جاتے ہیں، اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ میں اپنی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور اپنی عوام الناس کو یہ میسج آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ خدارا اس بڑے پرفتن وقت کے اندر اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ ایک انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 10 افراد اچھے بن جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کردار سے کوئی بے ایمانی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حلال کھائیں، رزق حلال کی طلب رکھیں اپنے دل کے اندر۔ اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے ہموار کریں۔ آپ جب ایک انسان سنور جاتا ہے تو اس کے پیچھے 10 افراد خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنی جگہ کو صاف رکھیں، اب اللہ کے حضور ہر وقت توبہ اللہ جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے شو پر آئے۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، یوں تو ان کی ساری گفتگو با کمال تھی، بڑی اچھے انداز میں انہوں نے بات کری، لیکن میں نے ایک چیز ان کی گفتگو سے جو ہے وہ لی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ وائرس جو ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، آپ چلیں گے تو یہ وائرس چلے گا، اور آپ رک جائیں گے تو یہ وائرس رکے گا۔ تو کوشش کریں، گھروں میں رہیں، نماز پڑھیں، مسجدوں میں جا کے بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوشل ڈسٹینس اور جو ایک خیال کرنے کی چیزیں ہیں ان کا خیال کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔